حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کے دل کی باتوں سے آگاہ کرنا۔ حاکم نے صحیح بتا کر اور طبرانی نے سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اچانک ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں نبی ہوں۔ اس نے کہا، نبی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا، اللہ کے رسول کو۔ اس نے کہا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، یہ غیب ہے اور غیب کو اللہ کے سوا بغیر اطلاع کے کوئی نہیں جانتا۔ اس نے کہا، اپنی تلوار مجھے دکھائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اسے دے دی۔ اس نے تلوار کو دیکھا بھالا، پھر آپ کو تلوار واپس کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لے، تو ہرگز اس پر قادر نہ ہوگا جس کا تو ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے کہا، بے شک میرا یہی ارادہ تھا۔ طبرانی نے اتنا زیادہ کیا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص آیا اور اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ جا کر سوالات کروں گا، پھر تلوار لے کر آپ کو قتل کر دوں گا۔ پھر اس نے تلوار نیام میں کر لی۔ ابن ابی شیبہ، ابو یعلا، بزار اور بہقی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے ایک شخص کا ذکر کیا اور انہوں نے اس کی جہاد میں قوت اور اس کی عبادت میں ریاضت کا ذکر کیا۔ اچانک وہی شخص سامنے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے چہرے میں شیطان کا سیاہ دھبا دیکھ رہا ہوں۔ جب وہ قریب آیا تو سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنے دل میں یہ سوچا تھا کہ مسلمانوں میں مجھ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں نے سوچا تھا۔ پھر وہ چلا گیا اور وہ مسجد میں خط کھینچ کر نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون اٹھتا ہے کہ اسے جا کر قتل کر دے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور وہ گئے۔ انہوں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا تو واپس آ گئے اور عرض کیا، میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے، میں نے نماز کی حالت میں قتل کرنے سے خوف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون اس کی طرف جاتا ہے تاکہ وہ اسے قتل کر دے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی ایسا ہی کیا جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کون اس کی طرف جاتا ہے کہ اسے قتل کر دے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں حاضر ہوں۔ فرمایا، جاؤ، اگر تم اسے پا سکو تو وہ گئے، دیکھا کہ وہ جا چکا تھا، وہ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص میری امت میں سے پہلا سینگ تھا، اگر تم اسے قتل کر دیتے تو میری امت میں اس کے بعد 2 آدمیوں کا اختلاف نہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وابصہ رضی اللہ عنہ اسدی کے دل کی بات بتا دی۔ امام احمد و بزار، ابو یعلا، بہقی اور ابو نعیم نے وابصہ رضی اللہ عنہ اسدی سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس لیے آیا کہ میں نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھوں، مگر میرے پوچھنے سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وابصہ، کیا میں تمہیں بتا دوں جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے۔ فرمایا، تم مجھ سے نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو۔ میں نے عرض کیا، قسم ہے ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ فرمایا، نیکی وہ عمل ہے جس سے انشراح صدر تمہیں حاصل ہو، اور بدی وہ ہے جس سے تمہارے دل میں انقباض ہو، اگرچہ لوگوں نے تم سے اس کے کرنے کو کہا ہو۔ بہقی و ابو نعیم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر تھا کہ 2 شخص آئے، ایک انصاری تھا اور دوسرا ثقفی، اور وہ دونوں کچھ پوچھنا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقفی سے فرمایا، تم اپنی حاجت کو پوچھو، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دوں جو تم پوچھنا چاہتے ہو۔
ثقفی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتائیے، کیونکہ بے پوچھے آپ کا ارشاد فرمانا مجھے زیادہ محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس لیے آئے ہو کہ تم رات میں اپنی نماز، اپنے رکوع، اپنے سجود، اپنے روزے اور اپنے غسل جنابت کے بارے میں پوچھو۔ اس نے عرض کیا قسم ہے ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، یہی مسائل تھے جن کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری سے فرمایا تم پوچھو، اور اگر تم چاہو تو جو پوچھنا چاہتے ہو میں بتا دوں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے یہ صورت تو اور بھی محبوب ہوگی۔ فرمایا تم اس لیے آئے ہو کہ تم پوچھو کہ اپنے گھر سے بیت اللہ شریف حاضر ہونے کے ارادے سے نکلنے سے کیا اجر ہے، کیا اجر ہے، اور تم پوچھنا چاہتے ہو کہ عرفات میں ٹھہرنے، اپنا سر منڈانے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے اور رمی جمار کرنے میں میرے لیے کیا ثواب ہے۔ اس نے کہا قسم ہے ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، یہی وہ مسائل تھے جن کے بارے میں آپ سے دریافت کرنا چاہتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی اس کے مانند مروی ہے جو پہلے حجۃ الوداع کے باب میں گزر چکا ہے، اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی مروی ہے، اسے ابو نعیم نے روایت کیا۔ کیا میں تم کو بتا دوں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو؟ بیہقی نے عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا اہل کتاب کے کچھ لوگ اپنی کتابیں اٹھائے آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا نہ انہیں مجھ سے کچھ حاصل اور نہ مجھے ان سے کچھ حاصل، وہ ایسی باتیں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں جن کو میں از خود نہیں جانتا، میں تو بندہ ہوں، اتنا ہی جانتا ہوں جتنا میرے رب نے مجھے بتایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور مسجد میں تشریف لا کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر رخ انور پھیر کر مجھ سے فرمایا، اور میں نے روئے طابہ پر خوشی اور سرور کے آثار دیکھے، انہیں آنے کی اجازت دے دو۔ تو وہ لوگ آئے، آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دوں جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے کہ تم بولو، انہوں نے کہا ضرور ہمیں بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو۔ اس کا ابتدائی واقعہ یہ ہے کہ وہ فرزندان روم میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا فرمائی اور انہوں نے سیر کی یہاں تک کہ وہ ارض مصر کے ساحل پر آئے اور انہوں نے ایک شہر بسایا، اس کا نام اسکندریہ رکھا۔ جب وہ اس کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس فرشتہ بھیجا، وہ انہیں لے کر زمین آسمان کے درمیان چڑھا، پھر ان سے کہا اپنے نیچے دیکھو۔ انہوں نے 2 شہر دیکھے، پھر وہ فرشتہ انہیں لے کر اور اوپر چڑھا اور کہا اب آپ اپنے نیچے دیکھیے۔ انہوں نے کہا میں اپنے نیچے کچھ نہیں دیکھتا ہوں۔ فرشتے نے کہا وہ دونوں شہر جسے آپ نے دیکھا وہ بحر مستدیر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خاص راستہ مقرر کیا ہے جس پر تم چلو گے، جاہل کو تم سکھاؤ گے اور عالم کو برقرار رکھو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتہ انہیں اتارا اور انہوں نے 2 پہاڑوں کے درمیان دیوار بنائی۔ وہ پہاڑ اتنے چکنے تھے کہ کوئی چیز ان پر نہ ٹھہرتی تھی۔ جب وہ اس سے فارغ ہوئے تو انہوں نے روئے زمین کی سیر کی اور وہ ایسے لوگوں پر آئے جن کے چہرے کتوں کے چہروں کے مانند تھے۔ جب وہ ان سے آگے بڑھے تو ایک اور قوم ملی، پھر آگے بڑھے تو ایسی قوم ملی جو سانپوں کی مانند تھی، اور ان میں سے ایک سانپ بڑے پتھر کو نگل جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ غرانیق پر آئے۔ اہل کتاب نے یہ حال سن کر کہا ہم اپنی کتابوں میں اسی طرح پاتے ہیں۔ ایک بوڑھے کی فریاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اشک باری۔
بیہقی نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا میرا باپ چاہتا ہے کہ میرا مال لے لے۔ آپ نے اس کے باپ کو بلایا۔ اسی لمحہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اس بوڑھے نے اپنے دل میں کچھ کہا ہے جسے اس کے کانوں نے نہیں سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے سے فرمایا کیا تم نے اپنے دل میں کچھ کہا ہے جسے تمہارے کانوں نے نہیں سنا ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ یقین و بصیرت کو ہمیشہ زیادہ فرمائے، یقیناً میں نے کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سناؤ، تو اس نے یہ اشعار سنائے۔ غذوتك مولود أو منتك يا فعاد تعلى بما أجني عليك وتنهل إذا ليلة ضاقتك بالقسم لم آيت ولقسمك إلا ساهرة تململ، یعنی اے بچے میں نے کتنی آرزو اور تمنا کے ساتھ تیرے ساتھ رات سے صبح کی ہے، جب بیماری کی وجہ سے تجھ پر رات تنگ ہو جاتی تو میں نہ سوتا اور بے چینی کے ساتھ جاگتا رہتا تھا۔ تخاف الردی نفس علیک وانها لتعلم ان الموت حتم موکل كأني أنا المتروك دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل، یعنی میرا دل تیرے مرنے سے لرزتا تھا، باوجود یہ کہ جانتا تھا موت یقینی اور مقرر ہے۔ جو بیماری تجھ پر آتی گویا وہ مجھ پر آتی تھی، تیری بیماری سے میری آنکھیں آنسو بہاتی تھیں۔ فلما بلغت السن والغاية التي إليك مدي ما كنت فيك أومل جعلت جزائي غلظة وقزازة كأنك أنت النعم المقفدل، جب تو سن بلوغ اور حد کو پہنچا جس کا میں تیرے بارے میں تمنائیں کرتا تھا تو تو نے میرا بدلہ سختی اور بدخلقی سے دیا، گویا کہ تو ہی نعمت دینے والا اور مجھ پر بخشش کرنے والا ہے۔ فلیتک اذ لم ترع حق ابوتی کما یفعل الجار والمجاور تفعل، جب تو میرے والد ہونے کے حق کی پاسداری نہیں کرتا تو ایسا ہی کر جیسے ہمسایہ کے ساتھ کرتا ہے۔ اس بوڑھے کی یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور اس کے بیٹے کا گریبان پکڑ کر فرمایا انت وما لک لا ابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ بیہقی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا پیام نکاح آیا تو میری کنیز نے مجھ سے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا پیام نکاح آیا ہے، آپ کو کیا چیز مانے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوں؟ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آیا، حال یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت و ہیبت مجھ پر طاری تھی۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بیٹھ گیا تو خاموش رہا، خدا کی قسم مجھ میں بات کرنے کی قدرت نہ تھی۔ میرا یہ حال ملاحظہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس لیے آئے ہو؟ مگر میں خاموش رہا۔ آپ نے فرمایا کیا تم فاطمہ رضی اللہ عنہا کا پیام نکاح دینے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ بیہقی نے ابو سعید خدری سے روایت کی، انہوں نے کہا ہمیں بھوک کی تکلیف ایسی پہنچی کہ اس کی مانند کبھی نہ پہنچی تھی۔ مجھ سے میری بہن نے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جاؤ اور آپ سے عرض کرو، تو میں آیا۔ آپ اس وقت خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا جو پارسائی چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے پارسائی دے گا، اور جو غنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے غنا دے گا۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں کہا خدا کی قسم ضرور یہ بات میرے دل کی حالت کو ملاحظہ کر کے مجھ سے ہی فرمائی گئی ہے۔
اب میں کچھ عرض نہ کروں گا، اور میں اپنی بہن کے پاس واپس چلا گیا اور میں نے ان سے واقعہ بیان کیا۔ بہن نے کہا تم نے بہت اچھا کیا۔ جب دوسرا دن آیا تو میں نے خدا کی قسم قلعے کے نیچے اپنے آپ کو سخت مشقت میں ڈالا۔ جب یہود سے چند درہم مجھے ملے تو میں نے اسے کھانا خریدا اور ہم نے اسے کھایا۔ پھر دنیا اتنی آئی کہ انصار کا کوئی گھر ہم سے مال میں زیادہ نہ تھا۔ ابن سعد نے اسی روایت کو اس طرح نقل کیا ہے کہ اس وقت میں نے دل میں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خاص میرے لیے ہی فرمائی ہے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالی نے مجھ پر رزق کی اتنی فراوانی فرمائی کہ میں اس کا گمان بھی نہ کر سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منافقوں کی بابت خبر دینا۔ بیہقی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بلا شبہ تم لوگوں میں منافقین موجود ہیں، تو میں جس کا نام لوں وہ اٹھ جائے، او فلاں اٹھ جاؤ، او فلاں اٹھ جاؤ۔ اس طرح 36 منافقوں کے نام لیے۔ ابن سعد نے ثابت البنانی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ منافقین مجتمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو کی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کچھ لوگ مجتمع ہوئے اور انہوں نے ایسا ایسا کیا، لہٰذا تم لوگ اٹھ جاؤ اور اللہ سے استغفار کرو، میں بھی تمہارے لیے استغفار کروں گا، مگر کوئی نہ اٹھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 3 مرتبہ فرمایا، پھر آپ نے فرمایا تم لوگ خود اٹھ جاؤ اور اللہ سے استغفار کرو، ورنہ میں تمہارے نام لے کر پکاروں گا۔ بالآخر آپ نے فرمایا قم یا فلاں، او فلاں اٹھ جا، اور وہ تمام کے تمام ذلیل و خوار ہو کر اٹھے۔ امام احمد و حاکم نے صحیح بتا کر اور بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے سایہ میں تشریف فرما تھے اور آپ کے گرد بہت سے صحابہ موجود تھے۔ قریب تھا کہ حجرے کا سایہ ختم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جو تمہاری طرف شیطانی آنکھ سے دیکھے گا تو تم اس سے بات نہ کرنا۔ اتنے میں ایک شخص آیا جو بھینگی آنکھ کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور فلاں فلاں آدمی مجھے برا کیوں کہتے تھے؟ اور وہ شخص ان کی طرف چلا گیا اور انہیں بلا کر لایا اور ان سب نے قسمیں اٹھائیں اور معذرت خواہی کی۔ اس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، الآیہ، سورہ مجادلہ، آیت نمبر 18۔ بیہقی نے فرمایا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے خبر دی کہ فلاں مر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ مرا نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ کہا اور کہا کہ فلاں مر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ مرا نہیں ہے۔ اس نے سہ بارہ یہی کہا۔ آپ نے فرمایا فلاں نے چوڑے پیکان سے اپنے آپ کو ذبح کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی خبر دی۔ بیہقی اور ابو نعیم نے جبیر بن نفیر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ بت پوجا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ رواحہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ دونوں ان کے گھر کے اندر آئے اور ان کے بت کو توڑ ڈالا۔ جب ابو دردہ رضی اللہ عنہ گھر واپس آئے اور بت کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو کہا تجھ پر افسوس ہے کہ تو اپنا بچاؤ بھی نہ کیا۔ اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جب انہیں سامنے سے آتے دیکھا تو عرض کرنے لگے وہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں ڈھونڈنے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ مسلمان ہونے آ رہے ہیں، کیونکہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ مسلمان ہو جائیں گے۔
بادل کو ملاحظہ فرما کر خبر دینا کہ یہ یمن میں برسے گا، اور دوسری خبریں۔ بحقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، فرمایا کہ ہم نے ایک بدلی دیکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا یہ بدلی کا موکل فرشتہ ابھی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے سلام کر کے بتایا کہ اس بدلی کو یمن کی اس وادی کی طرف لے جا رہا ہوں جس کا نام سری ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوار آیا، اس نے اس سے اس بدلی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بدلی اسی دن برسی تھی۔ بحقی نے فرمایا اس حدیث کی شاہد وہ مرسل روایت ہے جو بکر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابر کے فرشتے کی خبر دی کہ یہ فرشتہ فلاں شہر سے آ رہا ہے اور فلاں دن ان پر بارش ہوئی ہے، اور آپ نے پوچھا ہمارے شہر میں کب بارش ہوگی؟ اس نے کہا فلاں دن ہوگی۔ اس وقت کچھ منافقین موجود تھے، انہوں نے اس دن کو یاد رکھا کہ اس بات کی تصدیق کریں، اور انہوں نے اس کی تصدیق کی اور وہ ایمان لائے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے ان کو دعا دی کہ زادکم اللہ ایمانا۔ ابن سعد و حاکم نے صحیح بتا کر اور بحقی نے ابو شہم سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے مدینہ منورہ کے ایک کوچے میں باندی کو دیکھا، اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر عرض کیا یا رسول اللہ میری بیعت لیجئے۔ آپ نے فرمایا کیا تو وہ شخص نہیں ہے جس نے کل باندی کو کھینچا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیعت قبول کیجئے، میں آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں بیعت قبول کرتا ہوں۔ بحقی نے ایک انصاری سے روایت کی، اس نے کہا کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی دعوت کی۔ جب کھانا رکھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ لے کر منہ میں اسے چبایا تو فرمایا میں اس گوشت کو اس بکری کا پاتا ہوں جسے ناحق پکڑ لیا تھا۔ اس عورت سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ اس کی ہمسایہ نے اس گوشت کو اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر بھیجا تھا۔ نسائی و حاکم نے صحیح بتا کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک عورت کے گھر کی طرف سے گزرے، اس نے ان کے لیے بکری ذبح کی اور اس کا کھانا پکایا۔ جب واپسی میں اس گھر سے گزرے تو عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سب کے لیے کھانا تیار کیا ہے، تشریف لا کر تناول فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اندر تشریف لائے، آپ نے لقمہ لے کر چبایا تو وہ چبا نہیں۔ آپ نے فرمایا اس بکری کو بغیر اس کے مالک کی اجازت کے ذبح کیا گیا ہے۔ اس پر اس عورت نے عرض کیا یا نبی اللہ ہم لوگ نہ آل معاذ سے تکلف کرتے ہیں اور نہ وہ ہم سے تکلف کرتے ہیں، خواہ ہم ان کی چیز لے لیں یا وہ ہماری چیز لے لیں۔ حاکم نے صحیح بتا کر حارث بن حاطب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے چوری کی، اسے آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ لوگوں نے عرض کیا اس نے صرف چوری کی ہے، آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ قطع کر دو۔ اس نے پھر دوبارہ چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چوری کی، اس کا ہاتھ کاٹا گیا، پھر چوری کی، یہاں تک کہ اس کے چاروں ہاتھ پاؤں کاٹے گئے۔ اس نے 5ویں مرتبہ پھر چوری کی۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چور کی حالت زیادہ جانتے تھے، اسی بنا پر آپ نے پہلے اسے قتل کا حکم دیا تھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے لے جاؤ اور قتل کر دو، تو لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ بحقی نے ابو البختری سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک عورت تھی جس کی زبان میں تیزی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ جب رات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے کھانے کی طرف مدعو کیا۔ اس نے کہا ہم آج روزے دار تھی۔
آپ نے فرمایا تو نے روزہ نہیں رکھا یعنی فاقہ کیا۔ جب دوسرا دن ہوا تو اس نے قدرے اپنی زبان کی حفاظت کی۔ جب شام ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھانے کی طرف مدعو کیا۔ اس نے عرض کیا میں آج بھی روزے دار تھی۔ فرمایا تو جھوٹ کہتی ہے۔ پھر جب تیسرا دن ہوا تو اس نے اپنی زبان کی پوری نگہداشت کی اور اس سے غیبت کی کوئی بات صادر نہ ہوئی۔ جب شام ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھانے کی طرف بلایا۔ اس نے عرض کیا میں آج بھی روزے دار تھی۔ آپ نے فرمایا آج تو نے روزہ رکھا ہے۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ طیالسی و بیہقی نے شعب میں اور ابن ابی الدنیا نے ذم الغیبت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا جب تک میں اجازت نہ دوں روزہ افطار نہ کریں۔ تو لوگوں نے روزہ رکھا۔ جب شام ہوئی تو ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ دن روزے سے گزارا ہے تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں افطار کروں؟ تو آپ نے اسے اجازت دے دی۔ اسی طرح لوگ حاضر ہوتے رہے اور آپ اجازت دیتے رہے، یہاں تک کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل خانہ میں سے 2 عورتوں نے روزہ رکھا ہے اور وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آنے سے حیا کرتی ہیں، آپ ان کو افطار کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے اعراض فرمایا، پھر اس نے عرض کیا، آپ نے پھر اعراض فرمایا، اس نے پھر عرض کیا، آپ نے فرمایا ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ کیسے روزہ دار ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کا گوشت کھایا؟ جاؤ ان دونوں سے کہہ دو کہ اگر تم روزے دار تھیں تو تمہیں قے کر دینا چاہیے۔ تو وہ شخص ان دونوں کے پاس پہنچا اور ان کو بتایا۔ ان دونوں نے قے کی تو ہر ایک کے پیٹ سے خون کا لوتھڑا برآمد ہوا۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر وہ لوتھڑے ان کے پیٹوں میں رہتے تو ان دونوں کو ضرور آگ کھاتی۔ امام احمد و ابو یعلا اور بیہقی نے الشعب میں اور ابن ابی الدنیا نے ذم الغیبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام عبید سے روایت کی کہ دونوں عورتوں نے روزہ رکھا اور ایک شخص نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ 2 عورتیں روزے دار ہیں اور ان دونوں کی حالت ایسی ہے کہ قریب ہے کہ پیاس سے مر جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلا لاؤ، تو وہ آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا برتن دے کر ایک عورت سے فرمایا اس میں قے کر دے، تو اس نے قے کر دی اور اس نے خون، کچے لہو، پیپ اور گوشت کی قے کی یہاں تک کہ آدھا برتن بھر گیا۔ پھر دوسری عورت سے فرمایا کہ اس میں قے کر دے، تو اس نے کچے لہو، خون، پیپ اور تازہ گوشت کی قے کی یہاں تک کہ وہ برتن بھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے خدا کے حلال کیے ہوئے رزق کو کھا کر روزہ رکھا اور اپنے روزوں کو خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں سے افطار کیا، کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھاتی رہیں، یعنی غیبت کرتی رہیں۔ ابن ابی الدنیا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک گزرنے والی عورت کی نسبت میں نے کہا کہ یہ عورت لامبے دامنوں والی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوکو تھوکو، تو میں نے گوشت کا لوتھڑا تھوکا۔ حاکم نے صحیح بتا کر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرما تھے، اچانک آپ اٹھے اور اندر تشریف لے گئے۔ اس وقت بطور ہدیہ کچھ گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا۔ لوگوں نے کہا اے زید رضی اللہ عنہ، کاش تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر آپ سے عرض کرتے کہ اس گوشت میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عنایت فرمائیں۔
چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ نے فرمایا اے زید رضی اللہ عنہ تم ان کے پاس جاؤ، انہوں نے تمہارے آنے کے بعد گوشت کھا لیا ہے۔ تو میں نے جا کر انہیں بتایا، انہوں نے کہا ہم نے تو گوشت نہیں کھایا ہے، ضرور یہ کوئی اہم بات ہے۔ تو وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا گویا تمہارے دانتوں میں زید رضی اللہ عنہ کے گوشت کی سبزی دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ سچ ہے، آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے استغفار فرمایا۔ الضیاء مقدسین المختارہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، آپ نے فرمایا عرب میں دستور تھا کہ سفر میں ایک دوسرے کی خدمت کیا کرتے تھے، اور ایک شخص تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ یہ دونوں بزرگ سو کر بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان دونوں کے لیے شخص نے کھانا تیار نہیں کیا ہے۔ اس پر ان دونوں بزرگوں نے کہا وہ بہت سونے والا شخص ہے۔ پھر انہوں نے اسے جگایا اور کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور آپ سے عرض کرو کہ ابو بکر و عمر سلام عرض کرتے ہیں اور سالن مانگتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ان دونوں نے سالن کھا لیا ہے۔ پھر وہ دونوں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کون سا سالن کھایا ہے؟ تم دونوں نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً میں اس کا گوشت تمہارے دانتوں میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے استغفار کیجیے۔ فرمایا جاؤ اس شخص سے کہو کہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے۔ بیہقی و ابو نعیم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہدیے میں گوشت کا پرچہ آیا، میں نے خادم سے کہا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ چھوڑو۔ اسی اثنا میں ایک سائل آیا، اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگائی تصدقوا بارک اللہ فیکم، یعنی صدقہ دو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے۔ ہم نے اسے جواب دیا بارک اللہ تعالی فیک، اللہ تعالیٰ تم پر برکت کرے، اور وہ سائل چلا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے خادم سے کہا اس گوشت کو پیش کر دو، اور وہ اسے لایا، دیکھا تو وہ سفید پتھر بن گیا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آج تمہارے پاس کوئی سائل آیا تھا جسے تم نے واپس کر دیا تھا؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا یہ گوشت اسی بنا پر پتھر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ پتھر ان کے گھر کے گوشے میں پڑا رہا اور وہ اس پر کوٹتی اور پیستی رہیں یہاں تک کہ ان کی رحلت ہو گئی۔ طبرانی نے بسند صحیح حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے، لوگوں کو سخت مشقت و تکلیف پہنچی، یہاں تک کہ میں نے مسلمانوں کے چہروں پر غم و اندوہ اور منافقوں کے چہروں پر خوشی و مسرت دیکھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا یہ حال دیکھا تو فرمایا خدا کی قسم آفتاب غروب نہ ہوگا کہ تمہارے پاس اللہ تعالی رزق بھیج دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یقین کر لیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ضرور صادق ہوگی، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 14 اونٹوں پر لدا ہوا غلہ خریدا اور 9 اونٹ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کے چہروں پر خوشی و مسرت کی لہر دوڑ گئی اور منافقوں کے چہروں پر غم و اندوہ کے بادل چھا گئے، اور میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے اقدس اٹھائے یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے ایسی دعا مانگی کہ اس سے پہلے کسی کے لیے ایسی دعا میں نے نہیں سنی۔
ابو نعیم نے حضرت مسعود بن ضحاک لخمی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام مطاع رکھا اور ان سے فرمایا تم اپنی قوم میں مطاع یعنی مخدوم ہو، اور ان سے فرمایا تم رفقا میں جاؤ اور جو تمہارے جھنڈے تلے آئے گا وہ محفوظ ہوگا۔ تو وہ ان کی طرف گئے اور ان سب نے ان کی اطاعت کی اور ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ ان لوگوں نے عرض کیا ہمارے لیے جرش پر دعا کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا جرش الاجراش کی کثرت ہوگی اور لوگ کم ہوں گے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان کے لیے کثرت کی دعا فرمائی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھے خبر دی کہ مسعود رضی اللہ عنہ صبح کے وقت حالت شرک میں مجھ سے جنگ کرے گا اور شام کو مومن بن کر میری خدمت میں آئے گا۔ چنانچہ جب آفتاب ڈھل گیا تو مسعود مومن بن کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، اور وہ ایسے مطاع تھے کہ جب قبائل کے درمیان جنگ ہوتی تو وہ جھنڈا تھام کر آتے اور ان کے درمیان صلح کرا دیتے تھے۔ ابن سعد عبد الرحمن جہنی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دو سوار آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے دیکھا تو فرمایا یہ دونوں بنی کندہ اور مدہجی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آئے تو وہ دونوں بنی کندہ اور مدہج کے تھے اور ان دونوں نے آپ کی بیعت کی۔ ابن عساکر نے بطریق ابی عاصم روایت کی، کہا کہ مجھ سے عثمان بن عفان کے غلام نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے پاس کوئی چیز ہدیتاً بھیجی اور وہ قاصد کچھ دیر ٹھہرا رہا، پھر وہ قاصد آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم کس لیے ٹھہرے رہے؟ پھر فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ کس بنا پر تم ٹھہرے رہے۔ فرمایا تم ایک نظر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر ڈالتے تھے اور ایک نظر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا پر، اور یہ دیکھتے تھے کہ ان میں سے کون زیادہ حسین ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا، قسم ہے ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اسی بات نے مجھے ٹھہرائے رکھا تھا۔ ابن عساکر نے بطریق زبیر بن بکار روایت کی کہ مجھ سے محمد بن سلام نے حدیث بیان کی، کہا کہ مجھ سے حضرت عثمان بن عفان کے غلام ابو المقدام نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ بکری کے پائے حضرت عثمان بن عفان کے یہاں بھیجے۔ وہ آدمی کچھ دیر ٹھہرا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ کس لیے تم وہاں ٹھہرے رہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا تم حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کو دیکھ کر ان کے حسن پر تعجب کر رہے تھے۔ حاکم نے صحیح بتا کر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اہل جنت کا ایک شخص آ رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ امام احمد نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دروازے سے جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ شخص اہل جنت میں سے ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ ابو یعلا ابن عدی بحقی اور ابن عساکر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دروازے سے جو تمہارے پاس آئے گا وہ اہل جنت میں سے ہے۔ تو وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے جو داخل ہوئے۔
بزار نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک شخص تمہارے پاس آئے گا، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک یہی فرمایا اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہی داخل ہوتے رہے۔ خلفائے راشدین کی آمد سے قبل ان کو جنتی فرمانا۔ امام احمد، بزار اور طبرانی نے اوسط میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے اور آپ نے ان کے یہاں تشریف رکھی اور ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا اب تمہارے پاس اہل جنت میں سے آئے گا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، پھر فرمایا تمہارے پاس اہل جنت میں سے آئے گا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، پھر فرمایا تمہارے پاس اہل جنت میں سے آئے گا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، پھر فرمایا تمہارے پاس اہل جنت میں سے آئے گا، اے خدا اگر تو چاہے تو وہ علی رضی اللہ عنہ ہوں گے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آئے۔ طبرانی نے ابو رافع کی زوجہ سلمہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھی، آپ نے فرمایا تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا، تو میں نے آنے کی آہٹ سنی تو حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ ابن سعد نے عبد الرحمن بن ثابت سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی کلب کی ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھنے کے لیے بھیجا تو وہ گئیں، جب وہ واپس آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے کوئی خاص بات نہیں دیکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم نے ایک خاص بات دیکھی ہے، تم نے دیکھا کہ اس کے رخسار پر ایک تل ہے جس کو دیکھ کر تمہارے بدن کے تمام رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس پر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، یعنی آپ کو ہر شے کا علم ہے۔ خطیب اور ابن عساکر نے بطریق ابن ثابت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس عورت کو دیکھنے بھیجا جس کے لیے آپ نے پیغام نکاح دیا تھا، تو انہوں نے آ کر کہا میں نے کوئی خاص بات نہیں دیکھی ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کے رخسار پر تل دیکھا ہے جس سے تمہارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا آپ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی، خواہ کوئی آپ سے کتنا ہی چھپائے، کس میں یہ جرأت ہے؟ ابن سعد نے عباس بن عبداللہ بن معبد سے روایت کی کہ حضرت خالد بن ولید نے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی بکر کے اس شخص کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی جو مکہ جانا چاہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم اسے لے جاؤ مگر اپنی بکری بھائی سے بے خوف نہ رہنا، تو حضرت انہیں لے کر روانہ ہو گئے۔ ایک روز حضرت خالد بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کا ساتھی تلوار سونتے کھڑا ہے اور انہیں قتل کرنا چاہتا ہے، تو حضرت خالد نے اسے قتل کر دیا۔ ابو نعیم نے المعرفہ اور ابن سعد نے عمر بن فغوا خزائی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ مجھے مال لے کر ابو سفیان کے پاس مکہ مکرمہ بھیجیں تاکہ وہ فتح کے بعد قریش میں اسے تقسیم کر دیں، اور میں سفر میں اپنے رفیق کا متلاشی تھا، چنانچہ میرے پاس عمر بن امیہ زمری آیا اور اس نے مجھ سے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ رکھتے ہو، تو میں تمہارا رفیق سفر رہوں گا۔
میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا جب تم اس کی قوم کے علاقے میں اترو تو اسے ڈرتے رہنا، کیونکہ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ اخوک البکری فلا تامن، اپنے بنی بکر بھائی سے بے خوف نہ رہنا۔ چنانچہ ہم روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب ہم منزل ابوا میں آئے تو میرے رفیق سفر عمر بن امیہ زمری نے کہا کہ مجھے اپنی قوم سے کچھ کام ہے تو تم میرا انتظار کرنا۔ میں نے کہا رشد کی حالت میں جاؤ۔ جب وہ چلا گیا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت آ گئی اور میں نے اپنے اونٹ کو تیار کیا۔ میں اسے تیز دوڑا کر لے گیا، یہاں تک کہ جب میں منزل اصافر میں تھا اچانک میں نے دیکھا کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ میرے تعاقب میں آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اونٹ کو خوب تیز دوڑایا اور میں آگے نکل گیا۔ جب اس کی قوم نے دیکھا کہ میں ان کے قابو سے باہر ہو گیا ہوں تو وہ پلٹ کر چلے گئے اور وہ تنہا میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا مجھے اپنی قوم سے ایک کام تھا۔ میں نے کہا ہوگا، اور ہم سفر طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ ابو یعلا نے بسند حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں باہر تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا آج تم لوگ مجھ سے جو پوچھو گے میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، اور ہم لوگوں نے خیال کیا کہ آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم لوگ جاہلیت کے زمانے کے قریب رہ چکے ہیں، آپ ہماری برائیوں کو ہم پر ظاہر نہ فرمائیں، آپ ہمیں معاف رکھیں، عفا اللہ عنک۔ ابو یعلا نے ایسی سند کے ساتھ جس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قریش کا یہ قبیلہ ہمیشہ مامون و محفوظ رہے گا یہاں تک کہ لوگ ان کو ان کے دین سے کفر پر لوٹا دیں۔ پھر ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کیا میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں؟ فرمایا جہنم میں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تم لوگ میرے سامنے خاموش رہا کرو جب تک کہ میں خود خاموش رہوں، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم دفن کیے جاؤ گے تو میں اہل جہنم کے ایک گروہ کی تمہیں ضرور خبر دیتا یہاں تک کہ تم پہچان لیتے، اور مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا جاتا تو ضرور میں ایسا کرتا۔ ابن عبد الحکم نے فتوح مصر میں بطریق مکحول حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن ان کو یمن کی طرف بھیجا اور انہیں ان کی اونٹنی پر سوار کیا تو فرمایا اے معاذ تم روانہ ہو جاؤ، جب تم جند میں پہنچو گے اور جس جگہ تمہاری یہ اونٹنی بیٹھ جائے تو وہاں اذان دینا اور نماز پڑھنا اور اس جگہ مسجد بنانا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ جند میں پہنچے تو اونٹنی نے چکر لگایا مگر بیٹھنے سے انکار کیا۔ اس وقت انہوں نے پوچھا کیا اس کے سوا کوئی اور جند بھی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں جند رقامہ ہے۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو اونٹنی کو پھیرا اور وہ بیٹھ گئی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اتر کر نماز کے لیے اذان دی، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔